من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طور پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم بات کو، دین کی جو بات ہے اس کو آگے تک پہنچائیں، خود اس سے فائدہ حاصل کریں اور اس فائدے کی بات کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں. خاص طور پر اپنے گھر کی خواتین کو دین کے بارے میں ضروری معلومات پہنچائیں. اس لیے کہ عموماً مرد حضرات تو کہیں نہ کہیں جا کر دین کی بات سن لیتے ہیں، لیکن ہماری خواتین اکثر و بیشتر اس سے محروم رہتی ہیں. نہ کہیں جمعے کا بیان ہے، نہ کہیں ہفتے واری بیان ہے، نہ کہیں ماہانہ بیان ہے. زندگی پوری ان کی بچوں کو پالنے کے جھمیلوں میں گزر جاتی ہے، یا اپنے گھر کے آدمیوں کے کھانے پکانے کے جھنجٹ میں صبح سے لے کر شام تک وہ بیچاری ایسی مشغول ہوتی ہیں کہ انہیں دین سیکھنے کی بہت کم فرصت ملتی ہے. اگرچہ اللہ کا احسان ہے کہ اب جب سے بنات کا تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا ہے ہمارے مدارس میں، تو الحمدللہ بلا شک و شبہ بے شمار طالبات علم دین پڑھ کر نکل رہی ہیں، فارغ ہو رہی ہیں اور دین ان کی زندگیوں میں آ رہا ہے. لیکن پھر بھی جس درجے میں ہونا چاہیے اس درجے میں نہیں. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بات بھی دین کی ہم سنیں تو اپنے گھر میں بھی جا کر اس کا تذکرہ کریں کہ آج دین کی یہ بات ہمیں معلوم ہوئی اور یہ فائدہ ہمیں حاصل ہوا، جی چاہا کہ اس فائدے کو تم تک منتقل کر دوں، اس لیے دین کی یہ بات تم تک پہنچا رہا ہوں. اس میں ہماری سب سے زیادہ کوتاہی ہے کہ ہم اپنی خواتین کو دین کی باتیں بتلاتے نہیں. انہیں نہ تو کوئی ایسی کتاب لا کر فراہم کرتے کہ وہ گھر میں بیٹھ کر مطالعہ کر لیا کریں، یا کم از کم ایسا ماحول ہم بنا لیں کہ کوئی دین کی کتاب اپنے بزرگوں کی تجویز کردہ اس کا روزانہ ایک چیپٹر، ایک مضمون اس کو گھر میں سنا لیا کریں. اگر سمجھ میں نہ آئے تو وہاں نشان لگا دیں، بعد میں کسی سے پوچھ لیں تاکہ بات ان تک پہنچ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خواتین کے اجتماع سے خطاب فرمایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں، نصیحت کی باتیں انہیں کیا کرتے تھے. میں نے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، اصل میں یہ انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. ہمارے پاس ویسے تو فضول خرچی کے لیے بہت پیسے ہوتے اور نہ جانے کہاں کہاں انہیں خرچ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن جہاں ضرورت کی جگہ ہوتی ہیں عموماً وہاں ہم خرچ نہیں کر پاتے. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال بیان فرمائی کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ایسی ہے کمثل حبۃ، ایک دانہ جس طرح تم زمین میں بوتے ہو، کوئی گندم کا دانہ تم نے بو دیا، وہ ایک دانہ ہے صرف، انبتت تم نے بو دیا، اس سے جو ہے وہ پیدا ہوا 7 سنابل، اس ایک دانے سے 7
خوشے، یہ 7 بالیاں نکلیں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر ایک بالی میں 100 دانے. تو کتنے ہو گئے 7 بالیوں میں؟ 700 دانے. بویا تھا آپ نے 7 بالیاں اس سے نکلی، ہر بالی میں 100 دانے، تو 700 بالیاں ایک دانے سے پیدا ہو گئیں. تو یہ مثال ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی. ہم نے 1 روپیہ خرچ کیا، اللہ نے اس کو 700 بنا دیا. اور صرف اسی پر بس نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے دوگنا چوگنا کر دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ 700 کی تو خالی مثال دے دی، ورنہ اس کو 7,000 کر دے، 70,000 کر دے، بقدر اخلاص. ہم جس خلوص کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ، جس للہیت کے ساتھ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ تعالی ہمارے خلوص کے اور اخلاص کے بقدر اس میں اضافے فرمائیں گے. کہ بظاہر تو ہم نے 1 روپیہ خرچ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو 70,000 یا اس سے بھی بڑھ کر، کیونکہ اللہ نے یہاں کو اس کو قید نہیں کیا، واللہ یضاعف لمن یشاء. تو یہ ہماری اپنی آنکھوں کی بات ہے کہ ہم ایک دانہ بوتے ہیں، یقیناً اس میں 7 سنبل تو خالی اللہ نے ذکر کر دیا، ورنہ ایک دانہ نہیں ہوتا، ہزاروں اربوں لاکھوں دانے ہم بوتے ہیں، اور ان دانوں میں سے پھر پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں بالیاں نکلتی ہیں، اور ان میں نہ جانے کتنے اربوں پدموں جو ہیں وہ نکلتی ہیں. یہ گندم اور دوسری چیزیں جو ہم تک پہنچتی ہیں، یقیناً وہ ایک دانہ جو بوتے ہیں اسی کا نتیجہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو ایسی ہے، کمثل حبۃ، ایک گندم کے دانے کی یا کسی بھی دانے کی مثال ہے، انبتت، جو تم بوتے ہو، 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100، تو ہر ایک سے 7 سنبلیں پیدا ہوتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے پیدا ہوتے ہیں، 100 حبہ. تو یقیناً اللہ کے راستے میں جو ہم خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اللہ رب العزت نے ہمیں بیان کر دی. اور آگے یہ فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور پھر اس کے بعد احسان جتائیں تو یہ بھی اچھی بات نہیں. اول تو خاموشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ ہو، اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں، اگر کہیں مقصود یہ ہو کہ میری اس خرچ کرنے کو دوسرا آدمی بھی مثال بنا لے گا اور وہ بھی خرچ کرے گا کچھ، تو اگر اس طور پر کسی کے سامنے خرچ کر دیا، دے دیا، تو اس میں تو ترغیب ہے چونکہ، اس لیے اس میں حرج نہیں، ورنہ ریاکاری سے بچنا چاہیے. اس طرح دو کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اور یہ ضروری نہیں کہ آپ جناب ضرور 10,000 روپے صدقہ دیں یا 1,00,000 روپے صدقہ دیں. میں نے مثال دی، 1 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ دیجیے. جہاں ضرورت ہے، ضرورت پہ 1 روپیہ خرچ کرنا بھی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے پال کے نہ جانے کتنا بڑا کر دیں گے. احد پہاڑ سے بھی بڑا ہو جائے گا، وہ میلوں میں پھیلا ہوا احد پہاڑ. آپ کی ایک نیکی بعض اوقات ایسی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے کہ اس نیکی کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس نیکی کو پال کے بڑا کرتے ہیں، یہاں تک کہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ اس کا اجر و ثواب جمع فرما دیتے ہیں. آپ سوچیں تو صحیح، اللہ کے یہاں دینے میں کوئی کمی نہیں، لیکن ہمیں اس کی عادت ڈالنی چاہیے. کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں، دیتے رہیں. انشاءاللہ اس سے عادت پیدا ہوگی. اپنی اولاد کو بھی اس سلسلے میں کچھ کھلے پیسے جیب میں ضرور رکھیں، تاکہ جہاں ضرورت ہو ضرورت میں دے دیے. اسی طریقے سے بچوں سے محبت کرنا، ان کے لیے ہمارے بزرگوں کا معمول تھا، گھر جیب میں کچھ ٹافیاں رکھ لیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں رکھ لیں، اور کوئی بچہ آیا اس کو 1 ٹافی دے دی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر ایسے کیا کرتے. تو بہرحال یہ بھی خرچ کرنے کی ایک ترغیب بھی ہوتی ہے کہ بھئی جو ہے وہ دو، رکھو نہیں اس کو اس طرح سے. تو بہرحال خاص طور پر حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب تمہاری تعداد تو بے حساب ہوگی، لیکن تم دوسروں سے مروب ہوگے. بلکہ صحابہ کرام نے پوچھا بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا تعداد میں کم ہوں گے کہ دوسری قومیں ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں گی حملہ کرنے کے لیے اور اس طرح سے دعوت دیں گی جیسا کہ دسترخوان بچھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آؤ بھائی آؤ، کھانے پہ آ جاؤ، اس طرح سے وہ بھی
دوسری قومیں دعوت دیں گی مسلمانوں کو مارنے کے لیے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا کہ ہرگز نہیں، تعداد میں کم نہیں ہوں گے، بے شمار ہوگے، بے حساب ہوگے، لیکن دنیا کی محبت دل میں آ جائے گی. بس آج سب سے بڑی خرابی ہے کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے ہمیں موت سے نفرت، زندگی سے محبت ہے، اور ہم میں سے ہر ایک ہی چاہتا ہے کہ بس کبھی مرے نہیں، موت آ نہ جائے کہیں. حالانکہ مسلمانوں کو تو موت محبوب ہوتی ہے، لیکن چونکہ دنیا کی محبت ہمارے اندر رگوں پے میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، اس لیے ہم موت سے نفرت کرتے ہیں اور دنیا سے محبت کرتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو، دنیا کی محبت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مال کو اس طرح چھپا کے رکھیں کہ ایک ٹیڑی پیسہ بھی اپنے عزیزوں پر خرچ کریں، نہ رشتہ داروں پر خرچ کریں، نہ ضرورت کی جگہوں پر خرچ کریں، اور اس کو سنبھال کر رکھیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ ہیں، حضرت عائشہ کی بہن ہیں، بڑی 10 سال بڑی تھیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی. وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا کہ اسماء گن گن کے مت دو، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ڈرو مت، کرتی رہو خرچ، اور گن گن کے مت دو ورنہ اللہ بھی حساب سے دے گا. مطلب یہ کہ بے حساب خرچ کرو اور بے حساب اللہ سے لو. اور مزید فرمایا کہ مال بند کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی بخشش روک لیں گے تم سے. تو اس سے ہی پتہ چلا کہ بعض اوقات ہم اس کا بھی حساب کرنے لگتے ہیں کہ جیب میں ہاتھ ڈالا، اب سکہ آ گیا 5 کا، تو تلاش کرنا بھی 1 روپے والا مل جائے، 5 کا نہ دینا پڑے. تو اندر ہی اندر حساب کر لیتے ہیں. تو اللہ کے راستے میں جب دینا ہو تو اس بات کو مت سوچو، اگر ضرورت مند ہے تو بے شک اس کو 5 کا آ گیا تو 5 ہی کا دے دے، کوئی حرج کی بات نہیں. تو گن گن کے مت دو، یہ مقصد ہے، بے حساب دو اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ بھی بے حساب عطا فرمائیں گے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہن کے جیسے کہ کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن تھی، بڑی جری خاتون تھیں اور بڑی خرچ کرنے والی اللہ کے راستے میں. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر تھے، اور ان کے بیٹے جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر اور زبیر بن العوام یہ مشہور ہیں. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں خلیفہ عبد الملک کے مقابلے میں مکے میں حکومت قائم کر لی تھی اپنی، اور بعد میں اس کا جو گورنر تھا حجاج بن یوسف، اس نے جب مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تو اس حملے میں حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے تھے. تو یہ حجاج حضرت اسماء کے پاس آیا تھا، اس وقت یہ بوڑھی ہو چکی تھی، ضعیفہ تھیں بہت، اور آ کر کہا کہ تم نے دیکھا کہ تمہارے بیٹے کا میں نے کیا حال کیا کہ اس کو مار ڈالا. لیکن بوڑھی ہونے کے باوجود دلیر تھیں. اس کو جو جواب دیا، کہا کہ ہاں میں نے دیکھا کہ تو نے میرے بیٹے کی دنیا خراب کر دی، لیکن میرے بیٹے نے تیری آخرت خراب کر دی. صحابی رسول تھے، فرمایا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ تو نے میرے بیٹے کی دنیا خراب کر دی، لیکن میرے بیٹے کی وجہ سے تیری آخرت خراب ہو گئی، میں یہ دیکھ رہی ہوں. تو جھجکی نہیں اس کے سامنے بات کہنے سے، اور اپنی بات اس تک پہنچا دی. تو یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماء گن گن کا خرچ مت کرو، اور جو ہے وہ مال کو بند کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی بخشش تم سے روک لیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر حساب سے ہی تمہیں دیں گے. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ نے فرمایا کہ زینب، یعنی آپ نے خطاب فرمایا. تو حضرت زینب سے یہ روایت مروی ہے، وہ فرماتی ہیں یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ دو، اس لیے کہ میں جہنم میں تمہاری اکثریت دیکھ رہا ہوں. اور آپ نے فرمایا کہ اگرچہ زیور ہی دو، صدقہ کرو اگرچہ زیور ہی دو. آج ہمارے یہاں اگر کسی کو کہا جائے زکوٰۃ نکالنے کے لیے بھی تو کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو ہے، پیسے ہی نہیں ہے، زیور ہی ہے. کیا آپ زیور بیچ دیں کیا؟ زیور بھی تو مالی ہے بھائی. جس طرح نقد روپے ہوتے ہیں، 10 لاکھ روپے کسی کے پاس ہیں تو اس لاکھ میں سے ہی دینے پڑیں گے نا.
اسی طرح اگر 10 تولہ سونا ہے تو اس 10 تولہ سونے میں سے دے دے، کوئی حرج نہیں۔ اول تو یہ بڑا آج ہمارے یہاں فساد ہے کہ اکثر گھر کی عورتیں، خواتین، ان میں دینے کی عادت کم ہوتی ہے اس معاملے میں صدقہ کرنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خطاب میں یہ بات فرمایا کرتے تھے، اے عورتوں کی جماعت صدقہ دو، اگرچہ تم زیور سے ہی دو صدقہ، یعنی پیسے اگر نہیں ہیں تمہارے پاس اور تمہیں صدقہ دینے میں اپنا زیور خرچ کرنا پڑے تو وہ بھی کرو۔ اور فرمایا اس لیے کہ میں نے تمہاری اکثریت جو ہے وہ جہنم میں دیکھی ہے، اور وجہ اس کی یہی صدقہ نہ کرنا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے۔ اب جہاں تک یہ اعتراض ہے کہ صاحب ہمارے پاس تو زیور ہی ہے، اول تو شوہر سے مانگو، جب وہ تمہارے اور دوسرے چونچلے برداشت کرتا ہے، فرمائشیں پوری کرتا ہے، تو جو مال تمہارے پاس موجود ہے اس کی زکات دینے کے لیے پیسے کیوں نہیں دے گا؟ اول تو اس سے مانگو کہ بھئی دو مجھے خرچہ اس میں سے، تاکہ زکات نکالو۔ اور بالفرض شوہر اگر نہیں دیتا تب بھی چونکہ زیور بہرحال موجود ہے، تو اس زیور کو اگر خرچ کرنا پڑے اور زکات دینی پڑے تو دینی چاہیے۔ یہ عذر نہیں ہے کہ صاحب زیور ہے، چونکہ اب زیور کیسے توڑوائیں، اس لیے یہ کوئی عذر نہیں۔ اگر اول تو مال صدقہ دینے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود سے مال گھٹتا ہے اور صدقے سے مال بڑھتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اس لیے انشاءاللہ کم نہیں ہوگا صدقہ دینے سے، مال بڑھے گا۔ بالفرض آپ کے پاس جو سونا ہے زکات دیتے دیتے یا صدقہ دیتے دیتے وہ بالکل خرچ بھی ہو جائے تو جنت کی نعمتیں اور فوائد کے مقابلے میں بتائیے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ہمارا سونا چاندی ختم بھی ہو گیا لیکن جو نعمتیں اور جو فوائد جنت کی صورت میں اور اللہ کی رضا اور رضوان کی شکل میں ہمیں حاصل ہونے والی ہیں، جو فوائد آخرت میں ملنے والے ہیں، بتائیے اس سے چاندی اور سونا اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے اس کی فکر بالکل مت کریں، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ صاحب سونا خرچ کرنے کی چیز نہیں ہے، تو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، تو بقدر ضرورت ٹھیک ہے، لیکن جب جو چیز واجب ہے اس میں وہ تو دیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب زیور پہ زکات نہیں، تو اس سلسلے میں ایک واقعہ سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئی، ان کے ساتھ ان کی بچی بھی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ اس بچی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن۔ آپ نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ اس کی زکات ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ تمہیں یہ بات پسند ہے کہ جہنم کے انگارے جو ہے وہ ان سونوں کے کنگنوں کی وجہ سے تمہیں زکات نہ دینے کی وجہ سے تمہارے ہاتھوں میں ہوں وہ؟ تو کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تم پسند نہیں کرتی۔ تو فرمایا آپ نے کہ زکات دو، پھر اس کی زکات دو۔ تو اس عورت نے اس بچی کے ہاتھ سے 2 کنگن اتارے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کر کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کر دیجیے۔ حالانکہ وہ اگر چاہتی تو جو زکات اب تک نہیں دی تھی وہ ادا کر دیتی اور آئندہ زکات ادا کرتی رہتی تو بھی ادا ہو جاتی، لیکن اس نے پسند ہی نہیں کیا اس بات کو کہ آئندہ جس مال کی وجہ سے مجھے کچھ عذاب بھگتنا پڑے میں اس کو اپنے پاس رکھوں ہی کیوں۔ تو بہرحال یہ ان کی بڑے لوگوں کی بڑی باتیں تھیں، انہوں نے وہ 2 کنگن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے کہ آپ جہاں جی چاہے آپ اس کو خرچ کر دیجیے۔ اس سے آپ دیکھیے کہ آخرت کی وعید سن کر اس خاتون کے دل میں کتنا خوف پیدا ہوا اور آخرت کی وہ کس قدر شیدائی تھیں کہ ان کی آخرت بن جائے۔ ہم اپنے صرف دنیا بنانا چاہتے ہیں، آخرت چاہے بنے یا نہ بنے، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنی آخرت بنانا چاہتے تھے، دنیا چاہے بنے نہ بنے۔ اس لیے یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ عام طور پر ہمارے اندر یہ خرابیاں ہیں۔ بعض لوگ باوجود اس کے کہ وہ خود صاحب نصاب ہوتے ہیں لیکن وہ کہیں کا چوکیدار ہے، کہیں پر وہ معاشی گھر میں کام کرتی ہیں، لیکن جگہ جگہ سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو غریب لوگ ہیں۔ اب لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں بھئی گھر کام کرتی ہیں، لیکن اس باوجود اس کے کہ اس کے بعد بعض اوقات 5 تولہ سونا ہے یا 2 تولہ سونا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی چوکیدار ہے، جمع کرتے کرتے اس کا 5-10 لاکھ روپے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ عادتاً لوگوں سے زکوٰۃ مانگ رہے ہوتے ہیں اور لوگ بھی ان کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کا اہتمام کرو کہ کم از کم کچھ اس کی تحقیق کر لیا کرو جن کو زکوٰۃ دے رہا ہو کہ مستحق زکوٰۃ بھی ہیں یا نہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ابھی ایک صاحب کا یہاں انتقال ہوا،
مقصد کسی کی دل آزاری ہے نہیں، اس لیے کہ کوئی موجود نہیں ہے ان میں سے، لیکن یہ بات میں نے اس لیے تاکہ ہمیں عبرت ہو۔ اور اس شخص نے اپنا مال کسی کے پاس جمع کرا دیا، تنخواہ اپنی تھوڑی تھوڑی یا جتنی بھی وہ جمع کراتا رہا، اپنے بچوں کو بھی نہیں بھیجتا تھا، ان سے لڑائی جھگڑا تھا جو بھی تھا، انتقال ہو گیا، اور اس کو یہ کہہ دیا تھا کہ بھئی یہ مرنے کے بعد بھی میرے بچوں کو مت دینا۔ اچھا، یہ بھی نصیحت نہیں کی کہ چلو کسی خیر کے کام میں خرچ کر دینا۔ اول تو یہ نصیحت بھی ایک خاص حد تک کارگر ہوتی ہے، سارے مال میں نہیں ہوتی، اور نہ اس مال کو اس نے خرچ کیا، خود بھی نہیں کھایا۔ 4-5 لاکھ روپے جمع ہو گئے۔ اب سوچئے کہ کب سے جمع ہوں گے، نہ تو کبھی اس کی زکات دی، اور مزید اگر کوئی دیتا تو وہ بھی لیتے رہتے ہوں گے، واللہ عالم بالصواب، لیکن غالب گمان یہ، لیکن اگر چلیں اپنی تنخواہ بھی تھی تب بھی اس پر زکات تو واجب ہوتی۔ لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ تو چوکیدار ہے، یہ تو گھر کی ماسی ہے، اس کو زکات دے سکتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں آ کے مسائل، تو ان سے صاحب بات کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا بھائی، اسی سے پوچھ لو کہ تمہارے پاس ہے کیا، اور اس کے حالات دیکھ لو۔ اگر تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ضرورت مند ہے، اس کے پاس زیور وغیرہ بھی کچھ نہیں ہے، جمع پونجی بھی نہیں ہے، تو پھر ضرور دینی چاہیے ضرورت مندوں کو، کوئی ممانعت نہیں۔ لیکن اگر اس کے پاس عام طور پر 2-3 تو 4 تولہ سونا ہے، آج کل تو اگر 1 تولہ 2 تولہ سونا بھی ہو تو اس کی قیمت کہاں پہنچ جاتی، کم از کم وہ زکات لینے کی مستحق نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم دیتے ہوئے اس بات کو دیکھ لیں کہ جہاں دے رہے ہیں وہ مستحق زکات ہے۔ بہرحال ان کا انتقال ہو گیا، ان کی اولاد کو اطلاع دی گئی، تو چونکہ آپس میں کوئی رابطہ تو تھا نہیں ایسا خاص، تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ کھڈے میں پھینک دو ہماری طرف سے۔ یہ میں ایک حقیقت بتا رہا ہوں، بالکل ہماری طرف سے کھڈے میں ڈال دو، پھینک دو، نالی میں پھینک دو، کھڈے میں ڈال دو کہیں۔ تو جو ان کے خاص یا اولاد ہے اس کا تو یہ معاملہ تھا، آخرت میں کیا معاملہ ہوگا اللہ جانتے ہیں۔ تو خدا نہ کرے یہ نہ ہو کہ خسرت دنیا والآخرہ۔ اب اس وقت نہ تو تدفین میں آئے، نہ جنازے میں آئے، کوئی نہیں آیا ان کی طرف سے۔ بہرحال یہیں پر نماز جنازہ ہوا، ان کو اللہ کے حوالے کر دیا، جو مالکان تھے، اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، انہوں نے بہرحال ان کو صحیح طریقے سے ان کی تدفین کر دی۔ لیکن بعد میں پھر کسی نے کہا مال دولت کے لیے، تو اس کے لیے کہ اس کا مال کسی کے پاس ہے، اور جس کے پاس تھا وہ بھی نیک آدمی تھا، ورنہ کون بتاتا ہے کہ بھئی مرے ہوئے آدمی کا مال ہمارے پاس ہے، کھا جاتے ہیں لوگ۔ وہ بھی نیک آدمی تھا، اس نے ایک شخص کو بتا دیا تھا، لیکن اس نے تو منع کیا تھا کسی کو مت بتانا کہ میرا مال تمہارے پاس ہے، لیکن اس نے پھر بھی یہ سوچ کے کہ بھئی پتہ نہیں میرا نفس کل کو جو ہے مجھے گمراہ کرے، ایسا نہ ہو کہ میں اس کا مال کھا جاؤں، تو یہ اس کی ایمانداری کی بات تھی کہ اس نے ایک شخص کو بتا دیا کہ بھئی اس نے میرے پاس پیسے رکھوائے ہیں تو میں گواہ بنا رہا ہوں اسے، اور جب مر گیا تو پھر اس نے مجھے بھی بتایا، اور الحمدللہ جو مشورہ تھا اس مشورے پر مفتی صاحب سے بھی معلومات کرنے کے بعد اس پر عمل کیا۔ میں نے ان کو بتا دیا کہ بہرحال بھائی چاہے یہ اپنے اولاد کو دینا چاہتا تھا یا نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اولاد ہی وارث ہے اس کے مال، کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا ہو سکے اگر ہم کہیں کوئی کسی مدرسے میں مسجد میں اس کو خرچ کر دیں، میں نے یہ بھی جائز نہیں، خرچ کرتا تو اپنی زندگی میں وہ خود کرتا، جب اس نے خود نیک کام میں خرچ نہیں کیا تو اب تم بھی نہیں کر سکتے اس کو نیک کام میں خرچ۔ اب آپ دیکھیے وبال دیکھیے کہ زندگی میں مال جمع ہوتا رہا، کسی نیک کام میں بھی خرچ نہیں ہوا، اگر ہو جاتا تو کم از کم اس کے لیے صدقہ جاریہ تو ہوتا، تو نہ اولاد کام آئی نہ مال کام آیا۔ یہ عبرت کی چیز نہیں، بہت بڑی عبرت کی بات۔ جس مال کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، نہ تو اس کو اپنی جان پر لگایا کہ جان ہی بن جاتی، کچھ کھا لیتے پی لیتے، علاج بھی دوسرے لوگ کراتے رہے، اور مرنے کے بعد بھی یہ معاملہ ہوا کہ اب اس کو ہم اپنی مرضی سے کسی اچھے کام میں خرچ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اولاد کا مال ہے۔ ہاں اولاد کو مل جائے، ان کی مرضی، سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیں باپ کی طرف سے، ان کی مرضی، لیکن جو اولاد نہ باپ کے کفن میں آئی نہ دفن میں آئی، اور انہوں نے کہہ دیا ہماری طرف سے اس کو کھڈے میں ڈال دو، پھینک دو، تو اس سے کیا توقع آپ رکھ سکتے ہیں؟ بہرحال نیک آدمی تھا وہ، اس نے بہرحال سارے معاملات کر کے جب ان کے بچے آئے تو ان سے بہرحال وہ مال ان کو بذریعہ بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا ان کے لوگ۔
تو یہ بہرحال یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ نیک آدمی کے ہاتھ میں تھا، ورنہ نہ جانے کیا معاملہ ہوتا۔ تو بہرحال یہ میں نے اس لیے بتایا کہ لوگ آج کل مال جمع کرتے رہتے ہیں، اس میں خرچ بالکل نہیں کرتے۔ وہ زکوٰۃ لینے کے مستحق نہیں ہوتے لیکن زکوٰۃ بھی لیتے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے اپنی زکوٰۃ کو پھینکیے مت، ادھر ادھر مت ڈالیے، بلکہ اس کو جب ادا کریں یا تو کسی ایسے شخص کو جس پر آپ کو اعتماد ہو اس کو دے دیں کہ بھئی تم ہماری طرف سے وکیل ہو، آپ اپنے ثوابدید پر جہاں مناسب سمجھیں، جہاں ضرورت ہو وہاں پر خرچ کر دیں، تو پھر اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ یا پھر اپنے طور پر اپنے عزیز رشتہ دار جہاں بھی دینی ہو تھوڑی بہت تحقیق کر لیں کہ بھئی اس کے پاس یہ صاحب نصاب تو نہیں ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، تو سب سے پہلے اپنے عزیز ہیں رشتہ دار ہیں ان کو دیجیے۔ تو بہرحال یہ میں نے یہ چند باتیں اس لیے عرض کی کہ آج ہمارے پاس جو ہے وہ مال ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے، یہ کام آئے گا، لیکن اگر ہم نے اس کو سینت کے رکھا تو مر جائیں گے ایک دن، سارا یہیں پڑا رہ جائے گا، بعد میں اولادیں لڑتی رہتی ہیں، جو ہم نے کھا لیا، جو پی لیا، جو پہن لیا، وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ ہمارا مال، اور جو چھوڑ گئے وہ ہمارا نہیں، وہ وارثوں کا مال۔ تو خدا نہ کرے یہ مقصد نہیں کہ اپنی اولاد کو بالکل مفلس اور فقیر چھوڑ کے مرے آدمی، ان کے لیے بھی کرے، لیکن اصل ضرورت مند تو ہماری اپنی ہے، ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا۔ تو بہرحال اس خاتون نے یہ کیا کہ اب اس دونوں کنگنوں کو اتار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے، اور یہ ایسے ایک موقع نہیں، کئی مواقع پر ایسا ہوا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا کہ کبھی آپ عید کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے؟ فرمایا کہ ہاں، میں ایک موقع پر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، اس کے بعد پھر خواتین کو خاص طور پر خطاب فرمایا ان کے مجمع میں، اور ان کو جا کر ترغیب دی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنا رومال یا چادر جو بھی تھی وہ پھیلا دی، عورتوں نے اپنے ہاتھوں سے انگوٹھیاں، کانوں سے جھمکے، اور جو بھی ان کے پاس اس زمانے میں موجود تھا، اور وہ موٹی موٹی انگوٹھیاں ہوتی تھیں، اس زمانے میں تو نازک عورتیں ہوتی ہیں، نازک کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ماشاءاللہ وہ جسامت اور جسم کے اعتبار سے بھی طاقتور ہوتی تھی، زیور بھی ایسے ہی پہنتی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں ہنسلیاں ہوتی تھیں، گلے کے اندر چاندی کی ہنسلی موٹی موٹی، کم سے کم جو ہے وہ آدھا کلو کی بھی ہوتی ہو، پاؤں کے اندر بھی میں نے خود چاندی کے کڑے سے دیکھے ہیں جو ہنسلی ٹائپ کے بنے ہوئے ہوتے تھے، وہ خواتین پہنتی تھیں، اور بعض سونے کی بھی پہنتی ہوں گی یقیناً، چاندی کے تو میں نے دیکھے ہیں، سونے کے دیکھے نہیں، لیکن یقیناً جسم کے اوپر 1-8 کلو تو چاندی یقیناً ہوتی تھی، یعنی پاجیبیں بھی خود بھاری بھاری ہوتی تھیں، ہنسلیاں جو سونے کے ڈلے کی شکل میں کنگن نما ہوتے تھے بڑے موٹے موٹے، وہ پہنی ہوتی تھی، ٹھوس چاندی ہوتی تھی وہ خالص۔ تو وہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب پر ان عورتوں نے اپنے کانوں سے بندے، اپنے ہاتھوں کی انگوٹھیاں، اور جو بھی جس کو اللہ نے توفیق دی وہ کپڑے میں ڈالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور گھر تشریف لے گئے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو چونکہ آپ صدقہ آپ پر جائز نہیں تھا، نہ زکوٰۃ آپ پر لگتی تھی، آپ اپنی ذات کے لیے نہیں لیتے تھے، وہاں کے ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کے لیے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ تمام مال جو ضرورت مند لوگ تھے ان پر خرچ کر دیا۔ اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ سارا مال جو ہے لوگ لٹا دیں، اپنے پاس کچھ نہ رکھیں، یہ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، وہ ان کا گھنا باغ تھا، اتنا گھنا تھا کہ بعض اوقات پرندہ اگر پھنس جاتا تھا تو نکل نہیں سکتا تھا، اتنے ان کے درختوں کے پتے ہوتے تھے، اور اس قدر گھنا تھا وہ۔ ایک دفعہ نماز میں مصروف تھے کہ باغ میں لگ گئے، یعنی مشغولیت ہو گئی، ذہن ادھر چلا گیا، تو اس پر بھی انہیں بڑی ندامت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا باغ میں چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سارا مال نہیں، اپنے پاس کچھ رکھو۔ تو غالباً آدھا کہا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے، پھر انہوں نے چوتھائی کہا تو آپ نے فرمایا کہ چلو چوتھائی یا تہائی، اس طرح سے پھر آپ نے وہی فرمایا کہ اپنے کسی عزیز کو دے دو۔ میں نے یہ کہ یہ بھی اپنے کسی عزیز رشتہ داروں کو سب سے پہلے دیکھو کہ اگر ہم مال خرچ کر ہی رہے ہیں تو اپنے عزیز رشتہ داروں میں اگر ہمارے کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو ضرورت مند ہیں ان پر ہم صدقہ کریں، ان کو دیں، ڈبل اجر و ثواب، صلہ رحمی کا بھی اور صدقہ کرنے کا بھی ثواب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دلوا دیے۔
آج ہمارے یہاں کوئی یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اپنے رشتے دار کو مالدار بنا دیں، ان کو مال دیں، ادھر ادھر دے دیں گے لیکن اپنوں کو نہیں دیتے۔ اپنے عزیزوں کی طرف پہلے نظر کرنی چاہیے۔ اگر اپنے عزیزوں میں کوئی ایسے ہیں، یقیناً ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، بعض اوقات پوشیدہ ہوتے ہیں، ہمارے سامنے اظہار نہیں کرتے، لیکن ہمیں خود خیال رکھنا چاہیے، اگر ایسا ہو تو ان کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور ان کی ضرورت میں کام آنا چاہیے۔ ایک دوسری بات بھی ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ مال میں بھی برکت ہوتی ہے، عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب انسان مر جاتا ہے تو وہ جو نیک نامی ہے وہ ایک الگ، کہ بڑا اچھا نیک آدمی تھا، میرا تو گھر کا خرچ ہی یہی چلاتا تھا۔ کتنے لوگوں کے بارے میں ایسا ہمیں سننے کو ملتا ہے نا مرنے کے بعد کہ بھی بہت نیک، حالانکہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ایسا آدمی، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھی یہ آدمی بڑا نیک تھا، فلاں کو بھی دیتا تھا، فلاں کو بھی، لوگ خود ہی بتاتے کہ بھی ہمارا چولہا اس کی وجہ سے جلتا تھا گھر میں۔ تو انشاءاللہ وہ نیک نامی الگ ہے، اور وہ نیک نامی یقیناً چونکہ مرنے کے بعد ہے، اس لیے ریاکاری بھی نہیں۔ دنیا میں جب تک تھا جب تک تو وہ خاموشی سے مدد کرتا تھا، اور جب انتقال ہو گیا تو اب اچھی باتیں زبان سے نکل رہی ہیں، تو یقیناً مرنے کے بعد اگر کوئی اچھا کلام کہے ہمارے حق میں، یہ زیادہ بہتر ہے ہمارے حق میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ مرنے والے کو برے الفاظ سے یاد مت کرو، کیونکہ جو تم کہو گے ویسا معاملہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ ایک شخص مر گیا تو لوگوں نے کہا بڑا اچھا آدمی تھا، آپ نے فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی، یعنی لوگوں کے کہنے سے، چونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا آدمی تھا تو یقیناً اچھا ہوگا، ورنہ لوگ ایسے تعریف کرتے نہیں کسی کی۔ آپ نے فرمایا وجبت، جنت واجب ہو گئی۔ ایک شخص کے بارے میں کہا کہ اچھا ہوا کمبخت مر گیا، بہت ہی ایسا تھا اور ویسا تھا، آپ نے فرمایا وجبت، دوزخ واجب ہو گئی۔ تو فرمایا کہ جو مرنے کے بعد جو لوگوں کے تاثرات ہوتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اور مرنے کے بعد یقیناً وہ اچھے کام جو ہے زبان سے خود بولیں گے ان کی، تو اس ایسی صورت میں وہ ہمارے لیے فعال نیک ہے۔ البتہ دنیا میں جب انسان یہ کام کرے تو اس کا وہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خاموشی کے ساتھ۔ تو بہرحال جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ کہ مال کی بے انتہا محبت جو ہے وہ صحیح، ضرورتاً اتنا مال کہ جس سے ہماری زندگی آرام سے گزرے، کسی کے آگے ہم محتاج نہ ہوں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اللہ سے ضرور مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اتنا عطا فرما دے کہ ہم جو ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہ بنیں، اور اتنا عطا فرما دے کہ ہم اس زکوٰۃ اور صدقات ادا کرنے والے بن جائیں، لوگوں کی ضرورت میں کام آ جائے ہمارا مال، ایسا عطا فرما۔ تو اس حد تک کوئی حرج نہیں، اور جہاں ضرورت ہو اس کو خرچ بھی کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زکوٰۃ ہی ایسی چیز ہے کہ بھئی وہ ضرورت میں کام آتی ہے، یعنی اگر کسی کو کوئی اور ضرورت ہے اور ہم اپنی زکوٰۃ دے چکے ہیں تو کہتے ہیں بھئی ہم تو دے چکے، ہمارے پاس زکوٰۃ کے پیسے نہیں، تو ضروری نہیں ہے زکوٰۃ ہی خرچ کی جائے، اس کے علاوہ بھی اخراجات ہوتے ہیں بعض اوقات، اگر ضرورت ہے تو اس میں اپنے صحیح اور ایسے صاف مال کو بھی خرچ آدمی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت بقدر ضرورت تو ہو جتنی کی ضرورت ہے، لیکن ایسی محبت جو ہماری آخرت کے لیے تباہ کن ہو، اللہ تعالیٰ ایسی محبت سے ہمیں بچائے، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ہماری لیے جنت کمانے کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، میں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا مال ہماری جان سب آپ ہی کا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم اپنی جان بھی آپ کے حضور پیش کرتے ہیں، اپنا مال بھی یا اللہ جائز جگہوں پر خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، حرام اور ناجائز جگہوں پر خرچ کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے، جو کوتاہیاں جو کمی ہم میں ہیں اللہ ان کو دور فرما دے، ہمیں عافیت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ما سوا سے مستغنی فرما دے۔ اے اللہ صرف ہم آپ ہی کے محتاج ہونا چاہتے ہیں، اور اپنے ما سوا سے اے اللہ ہمیں مستغنی فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا،
کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما، ہماری پردہ پوشیاں فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یا اللہ ہمیں کسی کے سامنے ذلیل نہ فرما۔ جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، عافیت کی زندگی عطا فرما، اور جب اس دنیا سے ہم رخصت ہوں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یہ تمام دعائیں ہمارے گھر کی مائیں بہنیں بیٹیوں کے لیے بھی اللہ قبول فرما۔ اے اللہ انہیں بھی دین پر پورا چلنے کی توفیق عطا فرما، جو کمی کوتاہیاں خامیاں ہیں انہیں دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔